بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اس بات کو سمجھیے، ذہن میں رکھیے کہ جو شخص کسی کا جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اس کے لیے انسان ویسی ہی بہت زیادہ چیزیں اس کو دینا چاہتا ہے، یا اسی طریقے اس کے اوپر اس کی مہربانیاں اور عنایتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اس امت سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، فرمان الہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم خود کیا کرتے ہو، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ امت کو اہم ترین ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی عمومی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمریں رکھی ہیں وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص کی عمر اگر 30-40 سال کی ہو تو وہ یہ سمجھے کہ نہیں اب تو میں 60 سال تو میرے پکے ہیں اور 70 سال تک بھی میں ممکن ہے زندہ رہوں گا۔ آپ نے اوسطاً بتلایا ہے، چونکہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 150 سال، 200 سال، 400، 500۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زیادہ ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس امت کی عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم رکھا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ فرماتے ہیں اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ معلوم جب ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوا تو پتہ چلتا ہے 62 سال عمر، کسی کی 63، 64، 65، 66۔ اس طریقے سے اکثر و بیشتر ہم کو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمریں زیادہ نہیں رکھی، لیکن اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا۔ مثال کے طور پہ اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے رکھا، مقرر فرمایا کہ اگر کوئی فرما بردار بچہ اپنے والد یا والدہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اگر کہ یہ میرے والدین ہیں، میرے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی اور میری خاطر انہوں نے انتہائی تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا اور کبھی اپنی زبان پر بھی انہوں نے اس چیز کو نہیں لایا، یہ تصور کے ساتھ اور یہ خیال کے ساتھ اگر کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے اگر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، اور حج بھی وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اسی طریقے سے اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خصوصیات رکھیں، انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی رکھا گیا کہ اگر کوئی ایمان والا اگر کسی نیک کام کا صرف دل میں ارادہ کر لے کہ میں کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کے لیے اٹھوں گا، فرض کیجئے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا اگر تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرما دیں گے، لیکن جب اس نے رات میں سونے سے پہلے ارادہ کیا اسی وقت نقدی طور پر اس کو ایک نیکی دے دی جاتی ہے۔ کسی شخص نے اگر ابھی سے ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قربانی کروں گا لیکن ابھی کر نہیں پایا، اسی طریقے بھی 3-4 مہینے باقی ہیں، لیکن ارادہ کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ایک نیکی اس کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے روزے کے بارے میں بطور خاص عنایات اللہ تعالیٰ فرمائی ہیں۔ مثلا حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جن کو ہم مچھلیاں کہتے ہیں، یا سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں، روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں
استغفار کا مطلب یا اللہ آپ ان روزے داروں کی بخشش فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اب ان مچھلیوں کی تعداد کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نہیں۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر ہیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر ہیں، ہم زراعت اور ملازمت کے اندر، صنعت و حرفت کے اندر، یہ اسی طریقے سے کام کاج کے اندر مصروف ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم ہیں، اور ادھر دریا کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ دعا ہمارے لیے کر رہی ہیں۔ تو پہلی امتیں دنیا میں جو آئی ہیں ان تمام نے روزے کا اہتمام کیا، لیکن ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت کو نہیں رکھا ہے۔ کتنی زیادہ یہ خصوصیت کی بات ہو گئی، اور کتنے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہوئی کہ ہم ان مچھلیوں کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور مچھلیوں کی جسامت کو نہیں جانتے ہم، اور اسی طریقے مچھلیوں کی رنگت کو نہیں جانتے ہیں۔ دریا کے اندر، سمندر کے اندر کتنی بے شمار مچھلیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب رنگ کی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، متوسط ہوتی ہیں، لیکن وہ مچھلیاں تمام روزے داروں کے لیے کہ جو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا روزہ اس لیے نہ ہو کہ ہم کو اپنا وزن گھٹانا ہے، ہمارا روزہ اس لیے نہ ہو کہ ڈاکٹروں نے اور معالجین نے کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کرائیے، اب ہم نے یہ سوچا کہ چلو روزہ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور اپنا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ یہ نیت نہیں، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، جو معصیت نہیں کرتے ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے اس طریقے سے ان دعائیں کرتی ہیں۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمائی۔ ایک اور خصوصیت سے نوازا ہے، وہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ روزے داروں کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ بھی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ان تمام کی امتیں دنیا میں آئی ہیں، لیکن ان کو اس خصوصیت سے یا یہ خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نہیں نوازا جو اس امت کو نوازا ہے کہ روزے داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے، لیکن منہ ان سے جو بو آ رہی ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے دار اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب، اتنا محبوب، اتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات یعنی اس طریقے سے محبت اور عشق اور تعلق سے رہتی ہے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اچھا لگتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو سننے والے کو اور ایک عاشق کو یعنی اس کی بات سے کان کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کا چلنا، اس کے حرکات و سکنات، اس کا کھانا پینا اور اس کا بولنا، ہر ادا انسان کو، ایک عاشق کو بڑی اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ وہ محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب روزے دار قیامت کے روز اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے خاص قسم کی خوشبو آئے گی، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ روزے کے اندر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں یا جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہو، یا جس سے کہ روزہ انسان کا مکروہ ہوتا ہو۔ روزہ ایسا رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ روزہ ایسا رکھیں کہ ہمارے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
مجھ سے زیادہ خوشبودار ہو جائے۔ روزہ ہم ایسا رکھیں کہ جس وقت ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو اس وقت یعنی ہمارے منہ سے خاص قسم کی خوشبو آئے جو دوسرے لوگوں کے اندر ہم کو ممتاز کر دے کہ ہم روزے سے تھے۔ روزہ ہم اس طریقے سے رکھیں کہ ہمارے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہیں۔ بہرحال یعنی روزے داروں کے لیے، اس امت کے روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس اعزاز سے نوازا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری دوستی سے بھی پیار تھا، تیری دشمنی سے بھی پیار ہے۔ تیری دوستی سے بھی پیار تھا، تیری دشمنی سے بھی پیار ہے۔ تیری وہ ادا بھی بہار تھی، تیری یہ ادا بھی بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ویسا روزے دار بنائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔